نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محترم مکرم و معزز سامعین و حاضرین، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کی اس مسجد کے امام مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ نے آپ حضرات کی رہنمائی کے لیے مسائل قربانی کے سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی ہے. یہ مجلس اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے کہ اس میں شرعی مسائل بیان ہوں گے اور وہ بھی وقت کے تقاضوں کے مطابق، اس لیے کہ ایام قربانی بالکل شروع ہونے والے ہیں اور سب نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور مسائل کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. اور عام مجلسوں سے یہ مجلس اس حوالے سے پھر بہت ہی ممتاز اور اہم ہے کہ عام مجالس میں عمومی بیان ہوتا ہے اور یہاں بیان کی بجائے شرعی اور فقہی مسائل بیان ہوں گے جن کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے اور جن سے باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے. بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری اس مجلس کے 3 حصے ہوں گے. نمبر 1، پہلا حصہ کچھ تمہیدی باتیں قربانی اور ذی الحجہ کے بارے میں. دوسرے حصے میں قربانی کے ضروری مسائل بیان کریں گے اور تیسرے حصے میں آپ کے ذہن میں قربانی سے متعلق خاص طور پر یا عام کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر آپ حضرات سوال کریں گے اور سوالوں کے بعد کی نشست ہوگی. پہلا حصہ آج 7 ذو الحجہ ہے. ماہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے. ذو الحجہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق حرمت اور تعظیم کے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین، سورج، چاند، ستاروں کا نظام بنایا ہے اسی وقت سے 12 مہینے بھی بنائے ہوئے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، بہت ہی عظمت والے مہینے ہیں. ان میں سے ایک محرم ہے، دوسرا رجب ہے اور تیسرا ذوالقعدہ ہے 11واں مہینہ.
اور چوتھا مہینہ یہ ذوالحجہ کا 12واں مہینہ بن جاتا ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی ایک فضیلت ہے کہ یہ عظمت کا مہینہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں یوم النحر عید کا بڑی عید کا دن آتا ہے، اور اسی مہینے میں ہی قربانی کی جاتی ہے بڑی عید کو، اور اسی مہینے ہی میں بہت عظیم عبادت حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو قربانی کی بھی ادائیگی ہو رہی ہے اور حج کی بھی ادائیگی ہو رہی ہے، اس لیے اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آخری مہینے بھی ہے، اس پر ہمارا سال بھی مکمل ہو رہا ہوا ہے۔ یہ انتہائی اہم فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کا ایک حکم یہ بھی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اب اپنے جسم کے زائد بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس لیے حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے مقصود ہے۔ ہر بندہ حج کے لیے نہیں جا سکتا، گنے چنے خوش نصیب جاتے ہیں، اب ان جیسے سارے اعمال کو ہم نہیں کر سکتے، مگر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب حاجی لوگ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو وہ سر کے بال، جسم کے زائد بال، ناخن نہیں کاٹتے۔ تم بھی اس طرح کرو، اس طرح تم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ حکم مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ کوئی اگر اس میں عمل نہیں کر سکا تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو یہ باعث فضیلت ہے، اور اس کی تیاری اسی دن ہونا چاہیے کہ جس دن چاند نظر آ رہا ہے۔ امکان ہو کیا چاند نظر آئے تو زائد بال، ناخن وغیرہ کاٹ لیے جائیں، کیونکہ 10 دن تک سے نہیں کاٹنے ہیں۔ اب اگر پہلے سے کاٹے ہوئے تیاری نہیں کی ہوئی تو بال بھر جاتے ہیں، تو اس طرح اچھے نہیں لگتے، اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے سے تیاری کر لی جائے۔ اور یہ حکم ہر اس مسلمان کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ حکم بھی اس وقت ہے جب کہ جسم کے زائد بال اور ناخن کاٹے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا۔ اگر زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ کاٹ دینا چاہیے، اور اس مستحب پہ پھر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کے پورا مہینہ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، شروع اور رس دینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: والفجر وليال العشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فجر کی قسم، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ سب سے زیادہ فضیلت ہونا ہے، پھر 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فجر سے مراد ہے 10 ذوالحجہ جو بڑی عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فجر کی قسم کھاتے ہیں، اس دن کی فجر کی قسم ہے۔ ولیال العشر، 10 راتوں کی قسم، اس میں سارے دن آ جاتا ہے، پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک سب راتیں آ جاتی ہیں۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، شروع سے آخر تک جفت ہے اور طاق حسن کی قسم ہے، یا 9 ذوالحجہ 10 ذوالحجہ کی قسم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام دنوں میں عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن عام دنوں میں نیک اعمال اللہ کے ہاں اتنے محبوب نہیں ہیں جس میں کہ ان دنوں میں نیک اعمال محبوب ہیں۔ صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّصْبِيحِ، ان دنوں میں ہر عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزوں بھی اپنے اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ بھی دینا چاہیے، دوسری نیکیاں بھی کرنی چاہیے،
ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا فَأَكْثِرُوهُنَّ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تحدید کی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. پھر ان میں سے 9 ذو الحجہ اور عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اور عرفہ کے دن کے بہت اہم مسائل. ایک مسئلہ تو تکبیرات تشریق کا ہے. چنانچہ 9 ذو الحجہ عرفہ ہمارے یہاں اتوار کو بنتا ہے. اتوار کی صبح سے نماز فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی نماز عصر تک یہ 22 نمازیں بن جاتی ہیں. ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ جو ہے وہ تکبیرات تشریق کہی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 22 نمازیں بنتی ہیں. ان میں ہر نماز کے بعد اونچی آواز سے تکبیرات تشریق کہنی ہے. ایک ہی مرتبہ کہنی ہے ذرا اونچی آواز سے. اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد نہیں خواہ بندہ مقیم ہو یا مسافر ہو حاجی ہو یا غیر حاجی شہری ہو یا دیہاتی مرد ہو یا عورت سب کے لیے حکم ہے کہ وہ یہ الفاظ کہیں نماز با جماعت ہو یا اکیلے نماز پڑھنی ہو. خاص طور پر خواتین کے لیے بھی واجب ہے مگر اکثر خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ تکبیرات تشریق کیا ہے اور ہم پہ واجب ہے. اس لیے ان کو لازمی بتانا چاہیے. انفرادی نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے. مرد ذرا اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے کہیں یہ بہت ضروری ہے. اگر دور کیا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی ایسا کام نہیں کہ اگر نماز کے منافی ہو تو جو بھی یاد آئے تو اس وقت تکبیرات جو ہے وہ پڑھ لیں. حتیٰ کہ یہ 4-5 دن ہیں ان میں سے کسی دن ایک نماز چھوٹ گئی پھر ان ہی دنوں میں قضا کرنی ہو تو اس میں بھی حکم یہی ہے یہ تکبیرات تشریق کہی جائے. تو ان 5 دنوں میں خاص طور پر نماز کا جماعت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب بندہ اکیلے میں نماز پڑھتا ہے تو بھول جاتا ہے لیکن نماز کا جماعت ہو اتنے زیادہ نہیں بھولتے. کچھ بھول جائیں گے لیکن کچھ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تو خود تکبیرات یاد آ جاتی ہیں اور اس طرح واجب بڑی آسانی سے ادائیگی ادا ہو جاتا ہے. عرفہ کا ایک اہم عمل تعلق حج سے ہے. چنانچہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وہ وقوف عرفہ ہے جو روز الحجہ کو ہونا ہے. اور تیسرا اہم عمل جو ہم سب سے متعلق ہو سکتا ہے وہ ہے روزہ رکھنا. یہ اتوار ہے 9 ذو الحجہ کی تاریخ بن رہی ہے. اس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یغفر سنۃ التي قبلها وسنۃ التي بعدها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ عرفہ کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے. ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس لیے یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو انتہائی صحت کا وقت تقریباً 3:10 ہے تو 3 بجے تک سحری کی جا سکتی ہے. روزے کا اہتمام کر لینا چاہیے. بہت اچھا ہے. زندگی کا کیا پتہ چلتا ہے. تمہارا آدمی روزہ رکھنا مستحب عمل ہے سنت ہے. رکھ لیں گے تو ثواب ہے. فرض نہ رکھ سکتے تو گناہ بنے گی بات نہیں. ایک اہم مسئلہ آج کل سوشل میڈیا ہے. ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور ہر بندے کے پاس مواقع ہے تو بہت سارے پروپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہوتا ہے اچھی بات ہوتی ہے وہ آگے بھیجی جائے تو اپنی نیکی ہے. لیکن لوگوں کا ذہن ایسے بنا ہوا ہے کہ جو اختلافی چیز جو نئی سی بات بدعت کو ایجاد کی ہے یا ایسا کام ہے جس میں آسانی ہے ایک غلط بات ہے اس کو آگے پہنچانا شروع کر دیں گے
اس طرح بہت بڑے بزرگ کے اوپر ہی بول رہے ہیں. اب یہ بحث چلی گئی ہے سوشل میڈیا کے لیے، کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا، نہ کسی فتاوی کی کتاب میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی عالم نے کوئی مسئلہ لکھا ہے کہ عرفہ کا تعلق حاجیوں کے عرفات جانے سے ہے. لہٰذا جس دن حاجی عرفات جائیں گے اس دن ہم روزہ رکھیں گے. یہ مسئلہ کسی کو بھی نہیں لکھا ہوگا، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے یہ بحث چل رہی ہے. جی یہ جو عرفہ کا دن ہوگا جب حاجی عرفات جائیں گے تو جس کل ہو جا رہے ہیں تو ان کا کب روزہ رکھنا ہے. حالانکہ عرفات وہاں جگہ کا بے شک نام ہے، لیکن یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے دن کا نام ہے. اس سے بن چکا ہے 9 ذوالحجہ کی تاریخ کو عرفہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے. جس طرح کہ یوم النحر 10 ذوالحجہ ہے. اب جانتے ہیں اس روز عرب کی تاریخ ہم سے مختلف ہے، ایک دن آگے ہے تو ان کے ہاں عید بھی کہہ رہے ہیں، عرفہ بھی کہہ رہے ہیں. اس طرح رمضان میں بھی جو ان کے ہمیں پہلے ہوتا ہے، عید میں بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے اور بہت ساری عبادات میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے. ان کی تاریخ علیحدہ ہے، ہماری تاریخ علیحدہ ہے، ہماری تاریخ بہت مستقل ہے. لہٰذا ہماری جو تاریخ ہوگی اور وہ اتوار کو بن رہی ہے تو ہم اتوار کا روزہ رکھیں گے. حاجیوں کے عرفات جانے سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اگر اس روزے کا تعلق حاجیوں کے عرفات جانے سے ہوگا تو حاجی کے لیے روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ حاجی کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، وہاں وقوف کرنا ہے، بڑی مشقت والی عبادت ہے، وہاں روزہ نہ رکھا جائے. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے عرفات میں روزہ رکھا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، وہ فرماتی ہے کہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے تھے، بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، بعض نے کہا نہیں رکھا. تو میں نے آپ کی خدمت میں درود پیش کیا، بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے کو درود کیا یہ بتانے کے لیے کہ میرا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ حج بڑی عظیم عبادت ہے، وہاں آپ روزہ نہ رکھیں تو بہتر ہے. ہاں کوئی طاقت رکھتا ہے اور حج کی عبادات میں اس سے کوتاہی نہیں ہوگی، رکھنے جائز تو ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ نہ رکھیں. تو اس روزے کا حاجیوں کے عرفات جانے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا حصہ قربانی کے مسائل و احکام. قربانی کے تقریباً 10 اہم مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ قربانی کی فضیلت، قربانی کی اہمیت. قربانی وہ عظیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے یہ قربانی دی ہے. اور سب انبیاء کی امت، سب کے سب آسمانی دین کو ماننے والے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ قربانی کیا کرتے ہیں. قرآن کریم ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کو ہم نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن کریم میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر آتا ہے، ان آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی کا حکم دیا. فَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قربانی قبول نہ ہوئی. معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا. سب انبیاء نے قربانی کی ہے اور سب امتوں نے قربانی کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ قُلِّ إِلَىٰ أُسْوَتِهِ وَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يُغْفَرَ لَكِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِكِ. اے فاطمہ، جب قربانی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے آپ کی قربانی ذبح کی جا رہی ہے تو آپ بھی وہاں پہ حاضر ہو جانا، دیکھ لینا.
اور پھر فرمایا کہ قربانی کے جانور کا جو بھی قطرہ گرتا ہے، قطرہ کے گرنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فاطمہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف اہل بیت کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خاتون نے قربانی کرنی ہے اور جانور قریب میں ہے، دیکھنا ممکن ہے، وہ پردے میں جا کر اپنا جانور دیکھ لے تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَصْفَارِهَا وَأَصْوَافِهَا، جب قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا تو قربانی کے جانور کو بھی وزن کیا جائے گا، اور اس کے سینوں، اس کے کھڑوں، اس کے بالوں اور اون، حتیٰ کہ دونوں تمام کو ملایا جائے گا، اور اس نبی کا پہلا وزن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق نیکیاں عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنے عظیم ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جانور کے جسم کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ قربانی سے متعلق کہ قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ فرض اور واجب میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف اعتقادی فرق ہوگا۔ تو عملی طور پر جس طرح کے فرض کا کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب کا کرنا بھی ضروری ہے، تو عملی طور پر بھی قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت نہیں ہے، صرف مستحب نہیں ہے کہ کرنے تو ثواب، نہ کرنے تو گناہ نہیں، گناہ۔ جو بندہ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے نبی، نماز عید بھی پڑھے اور قربانی بھی ذبح کرے، قربانی بھی کرے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ واجب ہے قربانی۔ اور جامع ترمذی وغیرہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہے، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ قربانی واجب ہے؟ انہوں نے کیا ہی عجیب جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین مضحی، اللہ کے نبی 10 سال تک مدینہ میں قربانی دیتے رہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ قربانی واجب ہے؟ تابع فرمایا کہ اللہ کے نبی نے 10 سال قربانی دی۔ مقصد یہ تھا کہ اگر قربانی واجب نہ ہوگی تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی چھوڑ بھی دیتے، مگر آپ نے قربانی چھوڑی ہوئی ہمیشہ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة ولم يصح فلا يقربن مصلانا، جو بندہ گنجائش پاتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو وہ نماز عید پڑھنے کے لیے ہماری مسجد میں عیدگاہ میں کس منہ سے آئے گا؟ وہ تو ہماری عیدگاہ میں آ نہیں سکتا، عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ بڑھتے، اس میں کوئی حق نہیں پہنچا کہ وہ نماز عید پڑھ دیا ہے۔ اتنی سخت لڑائی آپ فرمائے گا کہ رسول ارشاد فرمائی، اس کے معلوم ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اس طرح مختلف حدیثوں میں ایک حدیث بھی آتی ہے، کئی جگہ آتی ہے، کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کر واپس آئے، راستے میں دیکھا کہ کئی لوگوں نے قربانی ذبح کی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کرنی ہے ان کی قربانی نہیں، وہ دوبارہ قربانی کریں، ایک دوبارہ قربانی کو واجب قرار دی۔ اب ہم سوچیں ہم نے قربانی کی تو ہم ویسے بھی پریشان ہو جاتے، اتنی مہنگی ہے قربانی، بڑے پیسے لگتے ہیں، پھر دوبارہ ہم لوگوں کو دوبارہ کرو، یہ کس لیے حکم دیا گیا کہ قربانی واجب ہے۔
معلوم ہوا کہ قربانی واجب بہت ضروری ہے، صرف سنت عمل نہیں، اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ میرے نبی کی عرض سے اپنے سوچ میں بڑی عجیب باتیں لوگ بتاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا بڑا سربراہ ہے، وہ قربانی کا ذکر سب کی طرف سے کافی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے ابن ماجہ کی پڑھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ نماز عید پڑھنے نہ آئے. جو بندہ اب گھر میں باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، صاحب حیثیت ہے، تو ہر بندہ منفرد عقل میں انصاف ہے، ہر بندے کے پاس گنجائش ہے. لہٰذا ہر بندے میں واجب ہے کہ وہ قربانی کرے. یہ والی بات کہ سربراہ قربانی کرے سب کی طرح سے کافی ہو، یہ چیز نہیں ہے. کچھ حدیث پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ بن سکتا ہے کہ گھر میں باپ ہے، بیٹے کما رہے ہیں لیکن وہ اپنے میں کچھ نہیں رکھ رہے. باپ کا کاروبار کر رہا ہے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بیٹوں کے پاس اپنے ذاتی کچھ نہیں، وہ ذاتی حیثیت نہیں ہے. تو کس صورت میں یہ تو حیثیت نہیں ہے، سب باپ کا ہے. یہی وجہ ہے کہ باپ اگر فوت ہو تو بیٹوں سے مایا ہے، وہ میراث شمار ہوگا، بیٹوں کو بھی حصہ ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا. یہ والی صورت ہے. تو اس میں اگر باپ قربانی کر دے تو قربانی ہو جائے گی، ان باقیوں کی قربانی لازمی نہیں ہے. لیکن یہ مطلب ہر چیز نہیں ہے کہ گھر میں بہت سارے افراد ہیں اور ایک قربانی کا اندر وہ سب کی طرح سے کافی ہوگا، ایسا ہر چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے پورا جانور ذبح کرتے تھے، ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے پورے جانور. تو ایک قربانی سب چیزیں کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ تیسرا مسئلہ قربانی سے متعلق قربانی کی شرائط کے بارے میں. قربانی کی 6 شرائط ہے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور صاحب حیثیت ہونا. نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم سے قربانی نہیں. نمبر 2 آزاد ہونا. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کی قربانی نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا. نمبر 3 عاقل ہونا. کوئی بندہ مجنون دیوانہ ہے، اس کی ملکیت میں بہت کچھ ہو تب اس کو قربانی واجب نہیں ہے. نمبر 4 بالغ ہونا. کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کی ملکیت میں مال موجود ہے، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میراث میں بہت سارا مل چکا ہے، وہ ساری حیثیت ہے، تو اس میں روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، نابالغ ہے، تو کسی طرح قربانی بھی فرض نہیں ہے. نمبر 5 مقیم ہونا. جو بندہ مقیم نہ ہو، حالت سفر میں ہو، اس سے قربانی نہیں ہے. اس میں سفر میں ہے تو وہ جانور کو خریدے تو قربان کرے، وہ اس کو سنبھالے، اس کے پاس پیسے ہوں نہ ہوں، بہت مشقت ہے. لہٰذا مسافر میں قربانی نہیں ہے. اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کمانے کے لیے سعودی یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسافر ہیں، وہ قربانی نہیں کرتے. مسافر سے بات یہ ہے کہ کہیں جا کر ٹھہرا نہ ہو، کہیں جا کر ٹھہر گیا کوئی مسافر نہیں رہا، وہاں کئی سال وہاں رہ رہے ہیں تو کیسے مسافر ہو گئے؟ مسافر تو نہیں. لہٰذا ہم کو قربانی واجب ہوگی. اگر یوں مسافر کا معنی لیا جائے تو پھر ہم سارے مسافر ہیں. دنیا میں ہے مسافر، ہم نے یہاں سے ویسے ہی جانا ہے، تو یہ مسافر نہیں، شرعی مسافر مراد ہے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو حاجی جو حج کرنے کے لیے گئے ہوئے اگر مکہ مکرمہ میں جو 15 دن یا زیادہ ٹھہر گئے ہیں تو یہاں پر قربانی نہیں کرنی ہوگی. اور اگر وہاں مسافر 15 دن نہیں کرتے ہیں تو یہاں والی قربانی کی لازم نہیں. ہاں حج کی قربانی الگ ہے، تمتع اور قران کی صورت میں قربانی کرنی ہوتی ہے، وہ تو واجب نہیں ہے. 36 سال کا حصہ کے نصاب ہوگا کہ صاحب نصاب اور غنی شخص پہ قربانی واجب ہے، ہر مسلمان کے واجب نہیں ہے. یہ صاحب نصاب اور غنی کون ہے؟ تو چوتھی بحث چوتھا مسئلہ جہاں سے ہم شروع کریں گے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. غنی ہونے یا نصاب کی 2 قسمیں.
زکات کے لیے صاحب نصاب ہونا الگ ہے، قربانی کے لیے الگ ہے، زکات دینے کے لیے الگ ہے، یہ کوئی کس کو بن جاتی ہے؟ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک جیسا ہے، چنانچہ 5 چیزوں کو ملایا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مالی تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ ان سب میں اصل معیار ہے 52.5 تولا چاندی یا اس کی مالیت۔ 52.5 تولا چاندی کی مالیت اس وقت تقریباً 1,45,50 کے درمیان ہے، 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کو ملائیں: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مالی تجارت۔ مالی تجارت جو کوئی چیز اس نیت سے خریدی ہے کہ آگے بیچنا ہے، اس کی قیمت ملانی ہوتی ہے۔ نمبر 5 ضرورت سے زائد اشیاء، زمین پڑی ہوئی ہے، ضرورت سے زائد درجہ ہے، ویسے پڑی ہوئی ہے، یا گھر میں وہ برتن جو ویسے پڑے ہوئے ہیں یا بستر ہے جو سال میں کوئی 2 بار استعمال کیا جاتے ہیں پڑے ہوئے ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ جو خواتین کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جہیز میں ان کو برتن عام طور پر مل جاتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ خواتین گھر والوں کو کسی بھی اس سامان کے قریب نہیں جانے دیتے، اس کو کسی کے قریب نہیں آنا، یہ تو والدین کی طرف سے مجھے جہیز ملا ہے، بالکل صاف ستھرا برتنوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی برتن ہے کہ ضرورت سے زائد شمار ہوتے ہیں، جس طرح بستر ہیں ویسے پڑے ہوئے استعمال نہیں ہوتے، یا واشنگ مشین، کولر، اس طرح کی چیزیں ہیں جو استعمال میں ناکارہ کے لیے ہوئی ہیں، اس کا ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت بیانی ہوگی۔ اب مثلا سونا 20,000 کا ہے، 40,000 کی چاندی ہوگی، 60,000 ہو گئے، 60,000 نقدی ہے تو 1,20,000 ہو گیا، 7 سامان تجارت میں 10,15,000 کا، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں 10,15,000 کی، وہ ملانے کو 1 لاکھ سے زیادہ مالیت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی فرض ہو جائے گی۔ البتہ سونے کے بارے میں 2 جملے بنتی ہیں۔ نمبر 1 صرف سونا ہو، باقی 4 اشیاء بالکل ہو، 150 روپے ملے گی، چاندی کے لیے کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو ایسی صورت میں سونے کا اپنا وزن ہوا ہے اور وہ ہونا چاہیے 7.5 تولا۔ اگر سونا 7.5 تولا کا ہو بے شک 7 تولا کی مرتبہ کی اس سے قربانی نہیں، لیکن ایسے بہت کم ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سونے کے ساتھ نقدی، چاندی وغیرہ کچھ موجود ہو، بے شک 500 150 روپے کی موجود ہو، تو اس صورت میں سونے کا اپنے جیسا وزن نہیں دیکھا جاتا، سونے کی قیمت اٹھائی جاتی ہے، اور دوسری چیز کو ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے کہ چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ اب حساب لگائیں، کسی کے پاس 1 تولا سونا ہے، 2 نمبر 4 5 کی بات کرو، 1 تولا سونا ہے، 1 تولا سونے کی قیمت 2,25,000 کے قریب ہے تقریباً، اور 7,000 روپے جمع کریں تو سارے بابوں کو چاندی کی مالیت بڑھیا بات ہے، یہاں تو رقم بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ عام طور پر خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں ان کے پاس نقدی ہوتی ہے، لہٰذا ہر سال قربانی واجب ہوگی۔ تو پہلی صورت ہے کہ زیورات اور نقدی نہ ہو، دیہاتوں میں کہیں اس طرح ہو جاتا ہے تو خواتین کے پاس نقدی عام طور پر نہیں ہوتی ہے، لیکن شہروں میں تقریباً سب کے پاس ہوتی ہے، جس طرح قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ خاتون داخل قربانی کرے گی، اس کے بہت سارے حل ہو سکتے ہیں، شوہر کی طرف سے خرچہ ملتا ہے تو وہ اپنے پاس محفوظ کر لے، یا اپنی کوئی جمع پوچھی ہے تو اسے قربانی کرے، وہ نہیں ہے تو سونا بیشک بیچے، یا شوہر اس کی طرف سے قربانی کرے، اور شوہر نے بڑا جانور دیا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو بھی غصہ رکھنے تاکہ فرض جو ہے پورا ہو جائے، ویسے دوسری طرح سے قربانی کر لینا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ روز مسئلے رہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہاں پر حرام ضروری ہے، اور اگر کوئی صورت نہیں بنتی ہے تو پھر خاتون کو چاہیے کہ قربانی کے ایام سے پہلے جو رقم حکومت سے ڈالے
ضرورت کی چیزیں نہیں ملے اپنے پاس نقدی نہ رکھے تاکہ قربانی واجب نہ ہو. باقی لوگوں کی بات کے 1.5 لاکھ روپے ہے اور قربانی سارے سے زیادہ ہو بہت سارے لوگ ہیں تو بہت مشکل کام ہے. اس لیے کہ جانور 3 لاکھ کا 2 لاکھ کا اور 2 لاکھ یا 3 لاکھ کا جانور خریدنے کا کس نے کہا؟ ایک قربانی ہے آپ حصہ ڈالتے حصہ 25 30 20 کا کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جانور خریدے. جس بندے کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور ہے عید کے دن اب 30,000 روپئے تمام ضروریات خریدی ہے. بچوں کے کپڑے اپنے بھی دوسری چیزیں ہیں جو ہے بھی خرید لیے گھر کے جو اخراجات ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب لوگ خرید لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر 1.5 لاکھ روپئے باقی ہے تو قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندے مفتی صاحب میرے ذہن 2 لاکھ 3 لاکھ قرض ہے تو میں قربانی کروں تو ابھی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس قرض میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا میں ادا کروں گا. تم نے کہا کہ سوچی اللہ کی قربانی بھی کر دیں وہ بھی ادا کر دیں. جب آپ 2.5 لاکھ کا قرض ادا کریں تو ضرورت نہیں ہے تو 20-25 کی قربانی کر دیں تو نہیں ادا کر سکتے ہیں. ہم مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہے اس کو پیشہ قرض میں لیکن ہے صاحب نصاب پھر ہاں کے پاس نقد بھی موجود نہیں ہے تو شرط حکم یہ ہے کہ کسی سے قربانی کرے. ہاں صاحب نصاب نہیں ہے نقد قربانی ہے تو اس کے پیشہ قرض ادا ہے بلکہ لینا اچھا بھی نہیں ہے قربانی کی واجب نہیں ہے لیکن واجب اور تو قرض لینا پڑتا ہے. اس طرح کی یہ ضروریات کی جگہ دینا پڑتا ہے. خلاصے بھی کہ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 1,50,000 کی مالیت ہو اور 5 چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے سونا چاندی لکڑی مالی تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء. 5واں مسئلہ قربانی کے جانوروں سے متعلق ہے. قربانی کے جو جانور ہے اس میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ گھریلو جو گھروں میں پالا جاتا ہے نمبر 2 کہ وہ حلال ہونا چاہیے. کئی شرطیں کہ وہ گھریلو پالتو ہو لہٰذا وہ جانور پالتو نہیں ہے جیسا کہ ہرن ہے یا بارسینگا ہے. اس طرح اور بہت سارے جنگلی جانور جو کہ حلال ہو جنگلی بھیڑ ہے ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ گلگت بلتستان وغیرہ میں ایک جانور جس کو لاکھ کہا جاتا ہے تو پھر اسلام آباد میں ہمارے دادا کے فروخت بھی کرتے تھے وہ جنگلی جانور اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے. تو جنگلی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی بے شک وہ حلال ہو. نمبر 2 ہے کہ وہ پالتو ہونا چاہیے گھریلو ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے. اگر حلال نہ ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ظاہری بات ہے. لہٰذا قرآن کریم کے جیسے سامانیہ کا 5 جانوروں کا ذکر ہے اس میں نر مادہ دونوں شامل ہیں. اونٹ اونٹنی گائے اور بیل بکری بکرا کتا بلی یہ عام قسموں کا ذکر آیا ہے. یہ سب پالتو بھی ہیں اور ان کا تعلق گھریلو رہنے حلال کی اور پالتو بھی ہے. اس دوران کو قربانی کا ذکر آیا ہے. اب ایک بحث ہے میں نے عرض کیا کہ ہمارے بہت چلی جاتی ہے آج کل یہ بحث بہت زوروں پہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. بہت قرآن کے ساتھ سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے. اس کی وجہ کہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی لیکن بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجاز میں بھینسیں نہیں تھی بہت کم تھی. اب بھی وہاں پہ بھینسیں کم ہے وہاں گائے اور اونٹ زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھینس کی قربانی نہیں کی لیکن اس سے یہ بتاتی ہے کہ قربانی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حدیث سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو حدیث سے بھینس کا گوشت کھانا دودھ پینا بھی ثابت نہیں ہے. پھر دودھ بھی چھوڑ دو گوشت بھی چھوڑ دو اگر حدیث سے عمل کرنا ہے تو. اصل بات یہ ہے
کہ تمام لغت والے عربی کے جو ڈکشنری کے ماہرین ہیں اور وہاں کے عرف والے ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ بھینس گائے ہی کی ایک قسم ہے. یہ بڑا بڑا جانور ہے اور جو گائے ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس دونوں کی ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک نے لکھتے ہیں الجواميس كلها بقر. جو بھینس کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب سے سب گائے میں شامل ہیں. اور تمام اہل علم لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر، بھینس گائے ہی کی ہے سب علماء. جب گائے کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو بھینس کی قربانی کی دلیل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور شرط و ضوابط کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے. گھوڑے کی قربانی نبی اسلام کے ثابت نہیں ہے، حالانکہ گھوڑا بالکل حرام بھی نہیں ہے. گھوڑا اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو بہترین کہا گیا ہے مقبول تحریمی تاکہ لوگ زیادہ استعمال نہ کریں اور اس کی نسل ختم نہ ہو. یہ آگے جہاد ہے، جہاد بھی اس سے استعمال کیا جاتا ہے. اب پوری دنیا میں ملکوں کی جتنی فوجیں ہیں، ہر فوج میں ہر حکومت کی مقاصد میں گھوڑے پالے جا رہے ہیں اور اس قیامت کا جنم ہے کہ آگے جہاد پہ ہوگا، اس لیے آپ نے اس کی قربانی نہیں کی ہے. بہرحال مسئلہ یہی ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ جو جانور پالتو ہیں اور حلال ہیں ان کی قربانی جائز ہے، اور جو پالتو نہیں ہے یا حرام ہے تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک قسم کی گائے ہے آسٹریلین، وہ اس کے بارے میں شک و شبہ کیا جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کے مشابہ ہے، فلاں کے مشابہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نسل اور نسل باپ کی طرف جاتا ہے، لیکن جانور کی جو نسل ہے یا نسل ہے وہ نسل ماں کی طرف جاتا ہے. اس لیے جو انسان کے باپ کا پتہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہے، یہاں کا رہنے والے ہیں، اور یورپ میں باپ کا پتہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسکول میں جب بچہ داخل کرتے ہیں تو ماں کا نام لکھوانا پڑتا ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. غیر شعوری طور پر ہمارے یہاں بھی یہ چیز چل پڑی ہے، اسکولوں میں کہتے ہیں کہ ماں کا نام لکھوایا جائے. اللہ کے بندو آپ کہاں چلے گئے؟ مغربی تہذیب کے پیچھے ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ماں کا نام لکھواتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے تو انسان میں باپ کا پتہ ہوگا، اس لیے بچوں کا نسب باپ کی طرف جاتا ہے. جانور کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ جانور سے بھی پتہ ہوگا، جانور کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کا نسل جو ہے وہ منسوب کرتی ہے ماں کی طرف. فرق کریں، مثال ہے کوئی بکری ہے، گائے ہے، اس کی جفتی کسی حرام جانور سے مثلا خنزیر سے ہوتا ہے اور بکری کا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ ماں کے تابع ہو کر حلال ہوگا، ان کی قربانی کی جائز ہوگی، اس لیے کہ ماں کے تابع ہے، باپ کے تابع ہے ہی نہیں. تو بہرحال اگر اس طرح کی گائے ہو گئی، وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ گائے اور خنزیر کی جفتی کرتے ہیں اس سے بھی گائے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے گائے کی طرح شکل و شباہت میں بھی گائے سے ہی وہ پیدا ہوئی ہے، اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھٹا مسئلہ جانوروں کی کچھ حکمیں ہیں، ان حکموں کے جانوروں کی قربانی جائز ہے، اگر حکمت کی نہ تو قربانی جائز نہیں ہے. چنانچہ اس اتفاق سے دیکھا گیا کہ جانوروں کی تین کیٹیگری ہو سکتی ہے، چھوٹا، متوسط اور بڑا. چھوٹے میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ چھوٹے جانور ہیں، یہ 1 سال کے ہونا چاہیے. متوسط بکری، بھینس اور گائے ہے یہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اور جو بڑا ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. اور یہ 2 سال 5 سال ہے یہ اسلامی لحاظ سے، انگریزی لحاظ سے نہیں. چنانچہ فرض کریں کہ اس سال عید کے دن بکری کا بچہ پیدا ہوا تو آئندہ سال عید کے دوسرے دن ہم اس کی قربانی کر سکیں گے، کیونکہ سال ہو رہے ہیں اسلامی لحاظ سے.
انگریزی لحاظ سے اب بھی 10 دن رہتے ہیں، لیکن انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو سال ہے 2 سال ہے یا 5 سال ہے، اس لیے اگر ایک دن بھی کم ہو تب بھی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ مثلا عید سے ایک دن پہلے بچہ پیدا ہوا تو اگلے سال میں عید کے ایک دن بعد بچہ پیدا ہوا تو اگلے سال عید کے دن اس کی قربانی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک دن کا فرق آ گیا۔ ایک اہم مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ حکم کے اعتبار سے اعتبار ہے، داموں کے اعتبار نہیں ہے۔ منڈی میں جانا، بازار میں جانا، مسجد میں جانا، جو جگہ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں سب آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ چھیڑا ہے، یہ دھوکہ ہے، اور کام کیا وہ چیک کر رہے ہیں، ان کو وہ کون ہوگا چیک کرتے ہیں کہ اس کی جگہ مکان پورے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک مدرسے میں بہت اللہ کے نئے بندے ہوتے تھے، وہاں جامع ہدایت کا استفاد پڑھتے تھے، وہاں ہر ہفتے میں ایک نیک بندہ تھا، وہ پوری گائے بھیج دیتا تھا، وہ گائے وہاں تعلیموں کی ذبح ہوتی تھی۔ اللہ کے بندے بہت سارے تو ایک مدرسے میں کہیں کسی نے اس طرح گائے بھیج دی تعلیموں کی کہ ذبح کر کے ان کو کھلا دی جائے، کہ جو عالم بنے گے، حافظ بنے گے تو کوئی تعاون کرنے والے ان سب کا جاری ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بہت سارے حضرات طلباء تھے اور انصاری مدینہ ان کے لیے وہاں سے کھانا بھیجا کرتے تھے اور کھجوریں بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح بھائی کسی نے مدرسے میں بھیج دی تو طالبوں کا اپنا شغل ہوتا ہے، مدرسے کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اب گائے راستے میں کھڑی ہے، طالب علم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ایک طالب علم آگے اس کو منہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے دانت کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک دانت ہے، دوسرا کھولتا ہے ایک دو ہے، کوئی کہتے ہیں کھیرا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 2 والا ہے، 4 والا، بڑا جو بھی طالب علم وہاں سے گزرے وہ اس کو منہ کھولے تو وہ گائے اتنی تنگ آ گئی کہ اب وہاں اس کے قریب سے کوئی بھی سورج ٹپنے والا گزرے تو وہ ایسے منہ کھول دے، اس میں چھوڑ معاف تو کرنا نہیں ہے، پتہ جیسے منہ کھولے گا تو شمار کرو۔ تو ہمارے بازاروں میں ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سب جگہ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر کے اعتبار حدیث میں صحیح اور مسلمہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی 2 سال، 1 سال اور 5 سال ہے، اس کا معنی دام نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دام کا آنا یا نہ آنا اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ جانوروں کے جسامت سے بھی تعلق ہے، کمزور ہے یا طاقتور ہے، آب و ہوا سے بھی تعلق ہے، خوراک سے بھی تعلق ہے، علاقے سے بھی تعلق ہے، گرم علاقہ ہے یا ٹھنڈا ہے۔ ان 3-4 اسباب کی وجہ سے بعض اوقات 1 سال سے پہلے بھی دام آ جاتے ہیں اور بعض اوقات 1 سال کے بعد بھی دام کو نہیں آتے، اس لیے دام کی معیار نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ دام کے سامنے ہم چیک کر سکتے ہیں، اگر یہ معیار نہیں ہے، 1 سال عمر معیار ہے تو ہمیں عمر کا کیسے پتا چلے گا؟ لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے شہادت کا، گواہی کا، یہاں گواہی کی بات نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ادیان کے بارے میں اخبار خبر دینا۔ مثلا یہ کہ ایک جگہ پانی پڑا ہوا ہے، یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں ایک بندہ بھی اگر ہمیں کہے کہ یہ پانی پاک ہے تو اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، پانی کا پینا جائز ہے۔ اسی طرح کی دیانات کا مسئلہ ہے، ایک مسلمان کہہ دے بیچنے والا کہ یہ جانور سال کا ہے، 2 سال کا ہے، ہم شرعی لحاظ سے اس کی بات پہ اعتماد کریں گے اور قربانی کریں گے، ہماری قربانی ہو جائے گی۔ باقی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیچنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے پیسوں کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر پیسوں کے لیے جھوٹ بولیں۔ دوسری بات ہے کہ دل پر اگر وہ معطل بھی ہے تو اللہ کے یہاں پر خود بول دیتے ہیں، ہم ظاہر کے مطلب ہے، ظاہر میں وہ سال کا نظر آ رہا ہے، میں بنتے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سال کا ہے، میں نے خود پالا ہوا میرے گھر کا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری قربانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دے ہوگا۔ 7واں مسئلہ قربانی میں شرکت کا ہے، کہ جو بڑا جانور ہوتا ہے گائے، اونٹ وغیرہ، اس میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، چنانچہ
گائے کا ذکر بھی آیا ہے، اونٹ کا ذکر بھی آیا ہے. بات تو کہتے ہیں کہ اونٹ میں 10 شریک ہو سکتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. وہ جو 10 والی بات ہے وہ مال غنیمت تقسیم کرنے والا مسئلہ وہ ہے. قربانی کے اندر 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں. البتہ شریک ہونے والے سارے مسلمان ہوں، صحیح العقیدہ ہو، شرک عقیدہ نہ ہو. جو شریک ہونے والا ہے اس کا مال بھی طیب اور پاکیزہ ہو. ایک شخص یہ ہے کہ وہ باقاعدہ قربانی کر رہا ہو، گوشت حاصل کرنا نہ ہو. مثلا ایک بندہ قصاب ہے، قصائی ہے، اس نے گوشت آگے فروخت کرنا ہے تو وہ حصہ ڈال دیتا ہے تاکہ بعد یہ گوشت میں فروخت کر دوں گا، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہو. اگر ایک بندے کا حصہ خراب ہو ہے تو باقی سب کا خراب ہو جاتا ہے. لہٰذا جن جن لوگوں کے ساتھ بندہ شریک ہوگا قربانی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ تحقیق کر دے اور معلومات حاصل کر دے. اب اپنے محلے میں جاننے والے ہیں، وہاں تحقیق آسانی سے ہو جاتی ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں پتہ نہیں چلتا. اگر خود پتہ چل گیا تو بندہ منع کر دے، لیکن پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے سے پوچھے ہماری قرآن حرام کون ہے تو مشرک تو نہیں ہو، بڑا تو نہیں ہو، یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری حالات کے مطابق ہی عمل کیا جا سکتا ہے. نمبر 8 مسئلہ قربانی کا وقت. قربانی کے 3 دن ہے، عید کا پہلا دن، دوسرا اور تیسرا دن. درمیان میں رات بھی آ جاتی ہے، رات کو بھی قربانی کرنا ٹھیک ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں روشنی کا صحیح انتظام نہیں ہوگا، اب صحیح انتظام ہو رہا ہے. اگر آپ صحیح میں ہمت ہے اور کوئی بات ذبح کرنا چاہتا ہے تو من نہیں ہے، صرف ثابت صحیح مقصود ہو جاتا ہے. اور 12 چاہیے نماز مغرب سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے. حتیٰ کہ اگر غروب آفتاب میں چند منٹ باقی ہے اور جانور ذبح کر دیا قربانی ہوگی، بے شک کھال وغیرہ بعد میں ہوگا. اور اگر غروب آفتاب ہو گیا اور جانور ذبح نہیں کر سکا تو پورا جانور صدقہ کر دے. اور اگر جانور خریدا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر 1 سال کی بکری یا اس کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے. ثابت سے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جو دیہات میں گھر ہوتے ہیں جن کے ذریعے عید ہوگی وہ ثابت ہوتے ہی قربانی کر سکتا ہے. لیکن جن لوگوں کو عید فرض ہوتی ہے جیسا کہ شہری لوگ ہیں ان کے لیے ایک اضافی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی ذبح کریں گے نماز عید کے بعد، نماز عید سے پہلے نہیں. البتہ اپنی نماز عید پڑھنا ضروری نہیں ہے. پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی نماز عید پڑھنی تو قربانی ذبح کرنا چاہیے. مثلا آپ کے ہاں نماز عید 6:30، اکثر مساجد میں 6:30 ہی ہے. لیکن کچھ حضرات جیسے کہ حدیث حضرات ہیں یا بہت سارے حضرات ہیں ایسے بھی ہے کہ 5 بجے نماز عید ادا کی جا رہی ہے. پوری زندگی میں ایک جگہ بھی اگر نماز ادا ہوگی 5 بجے اس کے بعد قربانی ذبح کرنا چاہیے. اپنی قربانی ذبح کرنا چاہنا کوئی ضروری نہیں ہے. صرف پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے دن کچھ بہتر ہے اور تیسرے دن جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے دن کی قربانی ہو جائے. لیکن اتنا ضروری نہیں ہے، قصائی نہیں ملتا، جانوروں کے مسائل ہوتے ہیں تو دوسرے دن کی قربانی کر سکتے ہیں. البتہ چوتھے دن کی قربانی صحیح نہیں ہے. بہت سارے کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی ہوتی ہے اور جو جان بھوکا 4 دن قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے. بس ایک مثال سمجھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے ہو. 3 دن کے اندر خود کھاؤ یا تقسیم کر دو. یہ اس زمانے کی بات تھی جب کہ لوگ بڑے مشکل کا شکار تھے. اب مقصد یہ تھا کہ سب گوشت تقسیم ہو رہا ہے. پھر بعد میں آپ نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. افسوس کی ہے، سمجھنے کی بات ہے، اگر قربانی 4 دن ہوگی
تو نبی اسلام بھی فرماتے ہیں کہ 3 دن میں روز کھا سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، جی فرماتے ہیں 4 دن کا فرماتے ہیں، 4 دن کا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں 4 نہیں، لہٰذا دن کا خیال رکھا جائے۔ نو مسئلہ قربانی کے گوشت اور کھال سے متعلق۔ کھال تو ایسی چیز ہے کہ جس نے قربانی کی ہے وہ کھال اگر خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس طرح کے گوشت ہے اسے دیہاتوں میں ہم چارخانیاں بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں، خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شہر میں کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں یہ کھال کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں بغیر کسی قیمت کے، اور اگر فروخت میں کوئی رقم آ گئی تو وہ رقم سے واجب تصدق ہے، کسی مضر کو لینا ضروری ہے۔ تو کھال کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ غریب ہو، غریب ضروری نہیں ہے، آپ کا دوست ہے مالدار ہے ان کو بھی دیتا ہے، ہم بیچ لیں تو وہ رقم سے غریب کو دے سکتے ہیں۔ اور قربانی کی کھال کسی بھی مسلم کو دینا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جو مدارس میں طلبا ہوتے ہیں اور کسی پتہ میں ہوتے ہیں تو سب سے بہترین مذہب کی مدارس بھی آپ مولانا سے معلومات کر کے جو بھی مناسب سمجھے وہاں پہ جگہ تو وہ سب سے بہتر ہوگا، تاکہ مدارس میں یہ سب کا جاگے سلسلہ ہے کہ جاری و ساری نہ ہے۔ جہاں تک گوشت کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا عام مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کی ضروری نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے، سوائے قادیانی آغا خانی وغیرہ کے لوگوں کے، عام غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقدی صفحہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ صاحب غیاب ہے، غریب ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ سارا گوشت رکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر مسجد ہوئی ہے تو پھر اس طرح گوشت سارا رکھ لینا، سنبھال لینا، فریزر رکھ لینا، غریبوں کو نہ دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حاجی صاحب نے بکرا ذبح کیا اور 3-4 مہینے کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بڑا میدان جنت ہے، سارے درخت میں لٹے ہوئے ہیں، جن جن لوگوں نے قربانی کی تھی ان کے جانور سامنے آ گئے، ایک کا بکرا ہے، دوسرے کے بکرا وہ بکرے رہتے ہیں، تصادف پر مجبور رہتے ہیں، اس میں ایک ماحول ہوتا ہے میدان کا اور باغ کا۔ اس نے دیکھا کہ میرا بکرا کہاں ہے، دیکھنے کو دیکھا کہ اس کا بکرا ایک کونے میں کھڑا ہے اور وہ ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ اس نے جا کر اپنے بکرے سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، باقی بکرے آ جا رہے ہیں، تم کھڑے ہو۔ تو اس نے کہا حاجی صاحب میری ایک رات ابھی کی آپ سے چیزیں بالکل نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، گوشت اللہ کے نام پہ تقسیم کر دینا چاہیے، ضرورت پہ رہے تو آپ یہاں ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ 10واں مسئلہ میں ذرا مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سوال جواب بھی ہو سکے اور وقت پہ ہماری مجلس ختم بھی ہو۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ جو حلال جانور ہوتا ہے، قربانی کا جانور، اس میں 7 چیزیں حرام ہیں اور اپنے قصائی کو بتانا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 یہ تو حرام قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، باقی 6 حدیث سے ثابت ہے، وہ حرام قطعی ہے۔ نمبر 1 خون، 2 اور 3 جانور مظفر ہے، مطلق سے 2 حرام گائیں بن جاتی ہے۔ نمبر 4 کٹورے، جو کٹورے ہوتے ہیں بیل کے ہوں، بکرے کے ہوں وغیرہ، تو یہ حرام ہے، مخلوق حدیثی ہے، حرام کے درجے میں۔ یہ جو حکومت میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹکاٹک اور پورے بندوانے کا بھی ہوتا ہے، اس کی مطلب ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے قریب وہاں لیاقت روڈ میں جاوید جیسے ایک ہوٹل ہے، وہاں باہر کی چیزیں لگی ہوتی ہیں، ٹکاٹک پورے پتہ کیا چیزیں ہیں۔ تو ایک مطلب نے مسئلہ نہیں کہ یہ تو حرام ہے، تو ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے گفتگو کر دی کہ آپ بیچتے ہیں یہ تو حرام ہے۔
वाले से वस्ता हो गए, नहीं होनी बात। ठहरता है मुझे तारुफ मेरा तो तारुफ भी हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो लोगों का रास्ते आ ये जायज नहीं, इनको फेंकना जरूरी है। नंबर 5 मसाना, जानवर में मसाना होता है जिसमें पेशाब जमा होता है, तो पेशाब के हराम है वो मसाना भी फेंक देना चाहिए। नंबर 6 पित्ता, जानवर में एक थैली सी होती है, छोटी सी होती है और थोड़ा सब नजर आती है, उसके अंदर इंतहाई कड़वा पानी जमा होता है और कसाई वहां उसके मुंह काट करना बंद करके मुंह फेंक देते हैं, उसमें मुकदमा मादा होता है। वो मुकदमा मादा अगर मुंह तो फट जाए और उसका जो पानी है वो फैल जाए तो बहुत ही खराब हो जाता है, इसको पित्ता कहा जाता है कि हराम है। नंबर 7 गिनती को कहा जाता है, ये जानवर में खाल और गोश्त के दरमियान जर्द किस्म की गांठ बन जाती है। हर जानवर में होना जरूरी नहीं, जब बाजू होती है बाजू होगी वो हराम है। तो ये 7 चीजें हराम होंगी। नंबर 1 नंबर 2 और 3 नर और मादा की दोनों से रमजाई। नंबर 4 बकरियां, नंबर 5 पित्ता, नंबर 6 मसाना और नंबर 7 वजूद, ये हराम है। अब बाकी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, वैसे उनकी तफसील में भी आने की जरूरत है। बाकी सब हलाल है, सब हलाल है, उसमें कोई भी आ गई, कोई भी हलाल हराम नहीं है। हाँ, उसको साफ धो दिया जाए, उसकी बदबू है वो खत्म कर दी जाए तो ये हलाल है, हराम नहीं है। किसी की तबीयत नहीं चाहती है तो बेशक वो ना खाए। बहुत सारे लोगों की तबीयत गोश्त खाने को नहीं चाहते, वो गोश्त नहीं खाते, गोश्त हराम नहीं, तो गोश्त भी हराम नहीं है, हलाल है। तो तुम्हारे मशहूर क्या है ये गोश्त भी हराम है, ये क्या है पूछा क्यों हराम है? उसने कहा इसलिए कि ये निजात का बिंदु है, इसके अंदर सारी निजात पड़ी हुई है, ये कोई दलील नहीं है, ये कोई दलील नहीं है, नजस हमारी दलील नहीं है, हमारे अंदर भी सारी नजात पड़ी हुई है। खून नजस नहीं है, जैसा हमने हर तरफ खून है, पूरे जानवर में आगे जो खून भरा होता है, तो नजस से पूरा जानवर ही खराब होना चाहिए, ये कोई दलील नहीं है। लिहाजा कोई नहीं खाना जायज है। इसी तरह जानवर में हराम मगज होता है, पुष्ट में जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें एक लंबी सी गलती होती है, मगज, इसको हराम मगज कहते हैं। तफसील में लिखा है कि नाम तो इसका हराम मगज है, इसकी वजह से बदनाम है, हराम नहीं है, हलाल है, जायज है। इसका नाम वैसे पड़ गया है लेकिन है हलाल, हराम नहीं है। दिल है, कनोजी है, फेफड़े है, अंतड़ियां हैं, ये हराम नहीं है। हत्ता कि खाल भी हराम नहीं है। खाल, कोई बंदा खाल छीन कर खाता है, नहीं ये वैसे हराम खाया है, हाँ खाई नहीं जाती है, अलग बात है, लेकिन हराम नहीं है। सिर्फ 7 चीजें हराम है, इसके अलावा कोई भी जुज़ हराम नहीं है। 11वां और आखिरी मसला, कुर्बानी के साथ मिलती हुई एक इबादत है अकीका, माली इबादत है। अपने बच्चों का अकीका लाजमी करें, बहुत जरूरी है। ये अकीका की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इससे अमल हो रहा है, लेकिन काफी अर्से तक छूटी हुई है। लोगों को पता नहीं था कि अकीका क्या है। सालगिरह मनाई जाती है, बर्सियां मनाई जाती है, हर साल सालगिरह खर्च करते हैं। हालांकि मुसलमान के बच्चे की सालगिरह अकीका है एक ही मरतबा, 7 दिन बच्चे की तरफ से अकीका किया जाए, लड़का हो तो 2 हिस्से, लड़की हो तो 1 हिस्सा, और 7 दिन ना हो सकता है 14 दिन, ना हो सकता है 21 दिन, वो भी ना हो सकता है बाद में दे सकता है, लेकिन करना चाहिए। हदीस में आता है हर बच्चा बीमारी के साथ आता है, गंदा हुआ होगा,
جب اس کا عقیقہ کرتے ہیں تو وہ بیماریوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. اس کے جو بچے ایسا بیمار ہوتے ہیں عقیقہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اور جس ایک روایت کے مطابق کہ جو بچہ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ قیامت کے دن والدین کی شفاعت بھی نہیں کرتا. امام احمد بن محمد رحمہ اللہ کا قول. اس لیے بچے کا عقیقہ لازمی کرنا چاہیے. قربانی کے ساتھ بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. جیسے عقیقہ کو ثابت کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ نہ ہو. ایک اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں گوشت ویسے بھی مناسب مقدار میں ہوتا ہے. عام دنوں میں عقیقہ کریں گے تو گوشت لوگوں کے کام آ جائے گا. نمبر دو قربانی کا گوشت ہوتا ہے جیسے بہت مہنگا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے عام دنوں میں گوشت 1 کلو 1000 کا اندر ہے تو 1 لاکھ کا جانور اگر ہم دے رہے تھے تو اس میں جب 100 گوشت ملتا ہے نہیں ملتا کہ 40-50 کلو بھی نہیں ہے تو 2,500 میں پڑ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ قربانی بھی کرنی ہے عقیقہ بھی کرنا ہے لیکن گوشت بھی مل جائے تاکہ دعوت ہو سکے لوگوں کا یہ کھا لے تو ظاہر ہے کہ دونوں میں عقیقہ کرتے تو بہت مہنگا پڑے. اس لیے بہتر ہے کہ عام دنوں میں عقیقہ کیا جائے تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو. تاہم اگر قربانی کے ساتھ عقیقہ کا اظہار کیا جائے جیسے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں 6 حصے قربانی کے رکھ لیے 1 عقیقہ بچی کی طرف سے یا 5 حصے قربانی کے رکھ لیے اور 2 بچے کی طرف سے رکھ لیے تو ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے منت مانی ہے کہ میں نے 1 بکری ذبح کرنی ہے اور پھر وہ قربانی کے جانور میں 1 حصہ رکھ لیں تو منت والی نظر والی وہ جانور قربانی ہے قربانی میں اس کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے اور عقیقہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے عقیقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب تیسرا حصہ قربانی کے سوال و جواب کا شروع ہو رہا ہے. اکثر مسائل جام ہو رہے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. مزید کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بغیر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اونچی آواز سے سوال کریں تاکہ سب آواز سنیں. اس کے جو بھی جواب ہوگا آپ کا ہوگا ان شاء اللہ آپ کو بتائیں گے. ایک آدمی ہمیشہ قربانی کرتا رہتا ہے لیکن ابھی مقروض ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا تو بعد میں اس کا ادارہ تو ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مقروض ہے اور قرض منہا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ قربانی نہ کرے اور بعد میں ادارہ بھی ضروری ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو ایسی صورت میں قرض دے کر قربانی کر سکتے. اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیشہ قربانی کرتے رہتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حالت میں لازمی قربانی کرے. ایسا نہیں ہے. حالات کو دیکھا جاتا ہے. ایک بندہ صاحب نصاب تھا بعد میں حالات کے مطابق صاحب نصاب نہیں رہا تب قربانی سے ضروری ہے. آئندہ اللہ کو حضور دے دینا پھر شروع کر دیں. مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر ایک غریب اور صاحب نصاب اس کا جانور ضائع ہو گیا مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کی قربانی اب بھی باقی ہے. لہٰذا وہ اپنی قربانی کرے گا. حصہ ڈالے گا جانور خریدے تو جانور خریدنا ضروری نہیں ہے کہ پہلے کی قیمت کے برابر ہو یا زیادہ ہو. اصل جو بھی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے. اور اگر فقیر بندہ تھا اس کی قربانی فرض نہیں تھی اس کا جانور ضائع ہو گیا تو دوبارہ اس میں کوئی قربانی کوئی ضروری نہیں. یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جس میں قربانی فرض نہیں تھی اس کے لیے دوسرا جانور نہیں ضروری تھی
بعض افراد جی فقیر بندہ جلدی کرتے دوسرا جانور خرید لیتا الگ ضروری نہیں تھی. اب یہ دوسرا جانور اب اس کو لازم ہو گیا. اب فرض کریں کہ پہلا جانور اگر مل گیا تو غریب بندے کو اسلام حکم میں سے کسی ایک کو ذبح کرے کیونکہ اس کو قربانی کرنی ہے. جانور اس سے واجب نہیں لیکن جو فقیر ہے اس کو اگر پہلا والا جانور مل گیا تو دونوں ذبح کرنے پڑے. اور اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اسے حکم دے دیا ہے. اس سے قربانی دوبارہ ضروری نہیں تھی. اس سے کیوں دوبارہ نہیں کیونکہ نفلی کام شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. یہ آپ ہمارے جی آپ کے سوال کا حاصل بھی نہیں بن جاتا ہو گیا ظاہر ہو گیا اس کی قربانی تو نہیں. اب اگر وہ حصہ ڈالنا چاہتا ہے بے شک وہ کم کی ہو فرض پورا کرنے کے لیے بالکل ڈال سکتا ہے. پھر اگر وہ غنی تھا تو حصہ ڈالنا ضروری اور اگر غنی نہیں ہے تو ڈالنا بھی ضروری نہیں. جو جانور ہے آج کل منڈیوں میں جو ہم لوگ شہر میں کرانے والے منڈیوں میں جاتے ہیں عموماً ان کے سینگ کاٹ دیے جاتے ہیں. جو عام آدمی ہم لوگ نہیں چیک کر سکتے کہ یار اس کے سینگ کٹے ہوئے ہیں یا نہیں کٹے ہوئے. عموماً کاٹ دیے جاتے ہیں. آپ لوگ اکثریت سے کاٹ دیے جاتے ہیں. اس کو لے کے آتے ہیں. اگر جانور ہم لے کے آتے ہیں تو کسی گاڑی میں ٹرک میں کسی چیز میں لے کے آتے ہیں وہ ٹوٹتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے یا اس کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے یا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ کہ بھیڑ جو ہے جس کو دماغ بولتے ہیں یہ اس کے لیے ایک دن مطلب ہم جو سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار وہ اگر 6 مہینے کا 8 مہینے کا برابر ساتھ کے برابر یہ جو جو مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سینگ ہوتا ہے نا یہ ظاہر چیز ہے. سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے کاٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی صحیح ہے. ایک صورت بنتی ہے کہ جانور کا سینگ جنگ سے اکھڑ جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی لیکن وہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا. لہٰذا سینگ کوئی چیز نہیں ہے بالکل کٹا ہوا ہو قربانی ہو رہی. نمبر 2 جانور لاتے ہوئے زخمی ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گیا. ایک تو عام زخمی ہے خون دے رہا ہے یہ عارضی چیز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس طرح کا زخم آیا ہے کہ ٹانگ ٹوٹی ہے اور جہاں آگے لے جا رہے ہیں قربانگاہ تک وہ نہیں جا سکتا. وہ ٹانگ لگتی ہی نہیں ہے یا لگتی ہے لیکن واضح طور پر لگڑا رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اگر اس کا علاج کر دیا جائے مثلا پہلے زخمی ہوا تھا 3 کے دنوں پر وہ ٹھیک ہو گیا اب وہ ٹانگ لگا رہا ہے اور لنگڑا پر واضح نہیں ہے تب اس کی قربانی ہو جائے گی. تیسری بات کیا ہوگی؟ ہاں ڈیڑھ بجے والی جو بات ہے یہ ٹھیک ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ اگر وہ 6 مہینے یا زیادہ کا ہو اور وہاں پر تکڑا ہوگا اور وہ سال کا لگ رہا ہوگا چنانچہ سال کے جانور اس کو چھوڑ دیا جائے تو عام طور پر فرق نہیں محسوس ہوگا. تو اس طرح بھیڑ اور بندے کی بچے کی قربانی ہو سکتی ہے اور یہ بات صراحتاً حدیث سے ثابت ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے. بکری کا بچہ ہے تو اس کا سال کے لیے سال کا ہونا ضروری ہے. یہ گنجائش صرف اور صرف دل ہے اور بھیڑ کے بچے میں ہاں کر سکتے ہیں اپنے حصول کبھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہو بعد میں بھی اگر بڑی عمر میں کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. سوال سے خالی نہیں ہے. آپ کا ارادہ ہے جی اور کوئی سوال ہو؟ قربانی کرے اپنے گھر میں 4-5 بھائی ایک بھائی جو ہے تو کھانا پینا سارا کرتے اور ایک بھائی جو ہے ساروں میں اتنا ہر ایک سائز کے ساتھ بڑے بھائی کا جانور میں سب کی طرف سے لیا کرو آپ لوگوں کا حصہ ڈال دو اور حصہ ڈال دے کوئی مدد نہیں.
باقی بھائیوں کا پیسے دینا بھی ضروری نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے حصہ ڈال رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت ہوتی ہے، یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے، سب کو پتہ چل جانا ہے، اس کے لیے ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب اس کے لیے کرے اپنی قربانی، اور پھر والدین کی مطلب دو والد ہے، اس طرح وہ بھی اس کے لیے ذرا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے دو حصے رکھے یا ایک حصہ رکھے، دونوں کے لیے سب جائز ہے، یہ تو اچھی بات ہونا چاہیے۔ کیا اپنی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اگر صاحب حساب ہے تو اپنی قربانی کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا تو اپنی قربانی چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا، لیکن والدین کی جو لگی کی ہے اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، اور اگر اپنی قربانی واجب نہیں ہے تو پھر ویسے بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر طرح کے والدین کی جو قربانی کی جائے اس کا ثواب تو ہر صورت پہنچے گا۔ اب اپنی قربانی واجب ہے تو لازمی کرنی ہوگی ورنہ گناہ گار ہوگا، اگر واجب نہیں ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ کر لے ٹھیک ہے، دونوں کا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری امت کی طرف سے مینڈا ذبح کیا تھا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی بندہ ایک بندہ اپنا حصہ سب کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس دو تین بندے اکٹھے ہو کر ایک حصہ کسی بندے کو نبی علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، دو تین بندے اکٹھے ہو کر، تو اس میں احوط یہ ہے کہ وہ تین اکٹھے نہ ہوں، دو ایک کو اپنی رقم ہبہ کر دے، عطیہ کر دے، اور وہ ایک بندہ قربانی کر دے۔ اس لیے کہ تین بندوں کی قربانی جو ہوتی ہے نا وہ ایک شمار کرنا ذرا اس کو مشکل ہوتا ہے، وہ تین کی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک حصہ تین کا نہیں ہو سکتا۔ یا اس کی توہین کی ہو سکتی ہے کہ دونوں اپنی رقم ایک کو ہبہ کر دیں اور وہ ایک بندہ مثلا نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کر لے یا والدین کے لیے، اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا، دوسروں کو معاون کا ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ عمل خطا سہوا غفلت سرزد ہونے والے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان کے دلوں میں جائز تمنائیں ضروریات ہیں، اے اللہ ان سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے حضرات قربانیاں کر رہے ہیں اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے بہت سارے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہے، اے اللہ ان کی بھی آسانیاں فرما، اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، اے اللہ جو غاصب قاتل اسرائیلی ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك